اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح رب کائنات کی شان کے لائق ہے، درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا نبی مکرم عدل مفخم حسن مجسم رسول محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکہ نازل ہو۔ پچھلے خطبہ کے آخر میں جو میں گزارش کر رہا تھا کہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وعرشہ علی الماء، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی فی صحیحہ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور فرمان اپنے ان کانوں سے سنا۔ آپ فرما رہے تھے زمین و آسمان بننے سے پہلے 50,000 سال قبل اللہ احکم الحاکمین نے ہر چیز کی تمام مخلوقات کی تقادیر لکھ دی تھی۔ جتنی تقدیریں تھیں جتنی مخلوقات تھیں سب کی تقدیریں لکھ دی۔ اس کائنات زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، اور ساتھ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعرشہ علی الماء، یعنی اس وقت اللہ کا عرش اس پانی کے اوپر تھا۔ یہ اس وقت کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہمارا مقدر بنا ہوا ہے۔ ہم نے کیا پیدا ہونا تھا؟ ہم سے پہلے زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، اور زمین و آسمان ستارے سیارے ندی نالے فضا ہوا یہ پوری کائنات کا نظام شمسی نظام قمری لیل و نہار یہ سب کچھ بنانے سے 50,000 سال پہلے رب تعالیٰ نے اس کائنات کی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی ہوئی تھی۔ وعرشہ علی الماء، جب کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کی وضاحت قرآن کریم میں آتی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ رب تعالیٰ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس رب نے اس زمین و آسمان کو 6 دنوں میں اور پوری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور جب کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ اس وقت زمین و آسمان بنانے سے پہلے رب کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر۔ اب اگر میں اور آپ اس پانی کو سامنے رکھیں کہ پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا،
تو یہ بات ہمارے اپنے ذہن کی ہوگی یا سائنسی نقطہ نگاہ کو سامنے رکھیں کہ جس طرح ہر چیز مایائی تھی، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہ تھا، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ ہر چیز مایا تھی، ٹھوس شکل نہ تھی. تو یہ ابھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے زمین کو ٹھوس شکل دی، پہاڑ بنائے، مختلف قسم کی معدنیات بنائیں، جس طرح سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے. تو قرآن کریم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے اس کی حقیقت کو واضح فرما دیا کہ جب کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت میری اور آپ کی اور اس کائنات کی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھی ہے، اور لکھنے کو میں اور آپ اگر قیاس کریں اپنی قلم پہ، اپنی پینسل پہ، بال پوائنٹر پہ، یا اپنے اس قلم کچھ بھی کریں، پہلے تو یہ کچھ نہ تھا، اور اب بڑی بڑی جدید شکلیں آ گئی ہیں لکھنے والی. ٹائپ رائٹر تھے، اب کمپیوٹر کا دور ہے، کی بورڈ پہ آپ کی انگلیاں چلتی ہیں، لکھا جاتا ہے. اب اس سے بھی جدید شکل نکل آئی، آپ بولتے جاتے ہیں تو لکھا جاتا ہے. تو کیا رب تعالیٰ کا یہ لکھنا اسی کرے فزیکلی لکھنا ہے؟ بلکہ کتابت جو ہے یہ ایک ریکارڈ کے معنی میں ہے. رب تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہر چیز موجود ہے. اس تقدیر کو، اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ جس طرح ہمارا خالق ہے، ہماری تقدیر کا بھی خالق ہے. جس طرح ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح ہماری تمام مقدر کی چیزوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے. جس طرح مولا کریم ہمارا کریٹر ہے، خلاق اعظم ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کا بھی خلاق اور کریٹر ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، واللہ خلقکم وما تعملون. وہ اللہ تو ایسا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، اس عمل کو، اس مقدر کو بھی اسی نے پیدا کیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ بابرکت ذات ہے جس نے اس فرقان قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے اور آپ کے چلے جانے کے بعد یہ قرآن کریم لوگوں کو آنے والے خطرات سے، بھیانک انجام سے ان کو آگاہ کرے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے. لہ ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اسی کی ملکیت میں ہے. ایک اللہ ہمارا خالق ہے جس طرح پوری کائنات کا خالق ہے. دوسرا رب تعالیٰ جس طرح پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اسی طرح ہماری تقدیر کا بھی مالک ہے. اور جس طرح رب کائنات پوری کائنات کے علم کو جاننے والا ہے، اسی طرح ہماری تقدیر کو بھی رب العالمین جاننے والا ہے، اس کا بھی عالم ہے. اور جس طرح پوری کائنات کے اندر احکم الحاکمین اختیارات رکھتے ہیں، اسی طرح ہماری تقدیر کے اوپر بھی رب العالمین اختیارات رکھتے ہیں. علی کل شیء قدیر ہے، ہماری تقدیر کے اوپر بھی قادر اور قدیر ہے. یہ آگے انشاءاللہ ساری باتیں آئیں گی، کیونکہ یہ جزیات ہیں تقدیر پر ایمان لانے کی. جس طرح میں پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں، جس بندے کا تقدیر پر صحیح ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے. یہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے.
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، قال عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ لابنہ، اپنے بیٹے سے عبادہ بن صامت فرما رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بچے، ایک ہے بنی اے میرے بیٹا، ایک ہے بنیا اے میرے پیارے بیٹے، لاڈلے بیٹے، یہ محبت بھرا انداز ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، پیارے بیٹے، انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک۔ میرے بچے، تم اتنی دیر تک ایمان کی مٹھاس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، تمہیں ایمان کے ذائقے اور حقیقت اور مٹھاس تک اس وقت تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ابا جان کب تک؟ فرمایا جب تک تم یہ یقین کامل نہ کر لو کہ انما اصابک، جو مصیبت تجھے پہنچی ہے، لم یکن لیخطئک، یہ کبھی بھی ٹلنے والی تھی ہی نہیں۔ جو پریشانی تجھے آئی ہے یہ ہر حال میں آ کر رہنی تھی، ہر آن آ کر رہنی تھی۔ یا جو خوشحالی تجھے ملی ہے، جو اللہ کی انعامات پہ تم کھیل رہے ہو، یہ انعامات ہرگز تجھ سے کسی اور کو ملنے والے نہ تھے، یہ تیرے ہی مقدر میں ہونے والے تھے۔ وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو مصیبت تجھ پہ نہیں آئی ہے وہ ہرگز تمہارے اوپر آنی ہی نہیں تھی۔ جس سے تم بال بال بچے ہو نا، یہ تمہارے اوپر رب تعالیٰ نے بھیجنی ہی نہیں تھی، اور جو نعمت تجھے میسر نہیں ہے وہ نعمت تیرے مقدر میں اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اس کائنات میں زمین و آسمان بنانے سے پہلے رب تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ اللہ کا قلم ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔ فقال لہ، پھر اسے حکم دیا، اکتب، لکھو۔ قال، قلم کہتا ہے، ربی ماذا اکتب، مولا میں کیا لکھوں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ میں اکتب مقادیر کل شیء، ہر چیز کا مقدر لکھ دو، ہر چیز کی تقدیر لکھ دو۔ حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت جب تک قائم ہوگی، قیامت کے قائم ہونے تک، یعنی قیامت جب قائم ہوگی پھر اگلا جہان شروع ہو جائے گا، قیامت قائم ہونے تک یہ کائنات ہے، یہ جہان ہے۔ تو قیامت قائم ہونے تک جو کچھ بھی جس کے مقدر میں نے کیا ہے وہ لکھ دو، ہر چیز کی مقادیر کل شیء، جہاں میری تقدیر لکھی ہے وہاں مسجد کے درخت کی بھی تقدیر لکھی ہوئی ہے، جہاں میری تقدیر لکھی ہے پودے کی تقدیر بھی ہے، پھول کی تقدیر بھی ہے، کیڑے مکوڑے کی تقدیر بھی ہے۔ مقادیر کل شیء، ہر چیز کی تقدیر لکھ دو۔ حتی تقوم الساعہ، قیامت تک جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ یا بنیا، میرے بچے، اس سے آگے بھی سنو جو میں نے کہا تھا کہ جب تک تم تقدیر پہ ایمان صحیح نہیں رکھتے اس وقت تک تم ایمان کی مٹھاس اور حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ من مات علی غیری ھذا فلیس منی، رواہ ابو داود رحمہ اللہ تعالی فی سننہ بسند صحیح۔ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو بندہ
تقدیر اور مقدر کے اوپر ایمان رکھے بغیر فوت ہو جائے، نہ میرا کوئی اس کے تعلق، نہ اس کا کوئی مجھ سے تعلق ہے، فلیس منی، میرا امتی ہی نہیں ہے، نہ میں اس کا نبی ہوں۔ یہ ہے ایمان بالقدر لانا، ہمارے ایمان کو بچانا ہے۔ اور اگر تقدیر پہ ایمان نہیں ہوگا تو ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر میں اپنے مقدر پہ راضی ہو جاؤں، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے مقدر پہ راضی ہو جائیں، بہت سارے جو ہے وہ عقدے کھل جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایمان اللہ نصیب فرما دے تو تب بات بنتی ہے، جب تک اس پہ ایمان نہیں ہے کام نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، جس قدر پوری کائنات کا خالق ہے اسی طرح ہماری تقدیر اور مقدر کا بھی خالق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور ہماری تقدیر اس نے ریکارڈ کر کے رکھ دی ہے اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہماری تقدیر محض اسے ہی معلوم ہے، اور کوئی ہماری تقدیر تک رسائی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ احکم الحاکمین، ہماری تقدیر جس کے علم میں ہے، ہمیں ہمارے مقدر کے ساتھ ساتھ اسی انداز سے وہ چلا بھی رہا ہے۔ جس طرح ہمارا خالق ہے، ہماری تقدیر کا بھی خالق ہے، اور جس طرح ہمارے اعمال اسے معلوم ہیں، اسی طرح ہمارا سارا مقدر، آنے والی چیزیں بھی ہماری معلوم ہیں اسے۔ یعلم مستقرها ومستودعها وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ کس قدر واضح الفاظ ہے کہ اس کائنات میں جو چیز بھی جاندار ہے، ہر چلنے والی اس کائنات میں جو چیز ہے جاندار، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، میں اللہ نے تو مجھے حضرت انسان کہا ہے، اور جانوروں کو بھی چھوڑیں جن کو ہم حقیر کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، یہاں سے یہ بھی مراد ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جس طرح میری روزی کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، اسی طرح پتھروں کی تہ میں رہنے والے اور سانس لینے والے کیڑے مکوڑے کا، اس کی روزی کا ذمہ بھی اسی نے لیا ہوا ہے۔ یعلم مستقرها، وہ جانتا ہے کہاں کہاں میری مخلوق آباد ہے، ساری مخلوق کے سارے ٹھکانوں سے واقف ہے۔ سمندر کی تہ میں میری کون کون سی مخلوق آباد ہے، اور گھونسلوں کے اندر کیا کیا میرے چرند پرند آباد ہیں، اور سب جو زمین کی تہ میں، پہاڑوں کے کھدروں کونوں میں، اور پتھروں کے اندر درمیان میں کیڑے مکوڑے کہاں کہاں کیا کیا چیزیں میں نے آباد کر رکھی ہیں، وہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اپنی ساری مخلوق کو جانتا ہے وہ کہاں کہاں رہ رہی ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور کہاں کہاں وہ سونپی جا رہی ہے اور سونپا جائے گا اس کو، کہاں کہاں کوئی رہ رہا ہے اور کہاں کہاں سے کوئی اپنی جان آفرین کے حوالے کر رہا ہے۔ زندہ کا بھی پتہ ہے، مرنے والوں کا بھی پتہ ہے، اور مرتے ہوئوں کا بھی پتہ ہے۔ جو مر گئے ہیں، جو اس کے حضور پہنچ گئے، سب کے ٹھکانوں کو وہ جانتا ہے، سب کے مقدر کو جانتا ہے، اور محض اسے علم ہی نہیں، اس کے سارے ریکارڈ کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ کل فی کتاب مبین، واضح صاف شفاف ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہر چیز، میری اور آپ کی تقدیر،
جو کیا ہے، جو کر رہا ہوں اور جو کروں گا، یہ سب کی سب چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اور یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ جب میں یہ سمجھوں گا کہ جو میرے مقدر میں ہے اللہ نے وہ مجھے دینا ہے، اختیار بھی اللہ نے دیا ہے۔ تقدیر کا معنی اختیار دینا بھی ہے، میں پچھلے خطبہ میں بڑی تفصیل سے اس کے معنی بیان کر چکا ہوں۔ اختیار بھی اللہ نے دیا ہے، حقیقی اختیارات تو اسی کے پاس ہیں۔ جس قدر ہمیں ضرورت تھی اختیارات کی، اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ جس قدر میں اختیارات کو سنبھال سکتا تھا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ اختیارات اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اور اختیارات دیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ فرمایا سارے اختیار نہیں دیے، جس کی ہمیں ضرورت تھی اتنے دیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے پاؤں اٹھایا، فرمایا تمہارے اختیار دیا تھا اللہ نے، تم نے اٹھا لیا۔ کہا اچھا۔ فرمایا اب دوسرا اٹھاؤ۔ کہنے لگا وہ کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا بس یہی سمجھ لو، یہ بہترین مثال ہے۔ جو تمہارے لیے ضروری تھے اختیارات وہ اللہ نے تمہیں دے دیے ہوئے، جو تمہارے لیے ضروری نہیں، جس سے تم مزید فساد کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے۔ جو میرا عمل کرنے کا اختیار ہے وہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ روزی میری اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اختیار کیا دیا ہے؟ حلال حرام کرنے کا۔ مشہور اثر ہے، اس کی صحت کا تو ابھی تک مجھے علم نہیں ہے، میں نے بھی پڑھا ہوا ایک بارہا، سند تک میں نہیں گیا، اگر کہیں غلطی ہو گیا اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن بات سبق آموز ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ بازار جا رہے تھے اپنی خلافت کے زمانہ میں، بازار جا رہے تھے تو اپنی سواری کے اوپر جو ہوتا ہے نا کجاوا، وہ رکھا ہوا تھا، ساتھ ایک بندہ تھا۔ فرمایا ذرا اس کا خیال رکھنا، میں ابھی ہو کے آیا۔ بازار گھوم پھر کے واپس آ رہے تو ذہن میں بات تھی کہ اس نے میری سواری اور اس کے کجاوے کا خیال رکھا ہے، میں اس کو 2 درم دوں گا۔ کیا دوں گا اس کو؟ 2 درم دوں گا۔ جب سواری کے پاس ہے، نہ وہ بندہ تھا نہ اس کے اوپر کجاوا تھا، سواری کھڑی ہوئی تھی۔ واپس بازار 1 2 4 دکانوں سے گھومتے گھومتے دیکھا ایک جگہ پہ آپ کا وہ کجاوا پڑا ہوا ہے۔ اسے پوچھا بھائی یہ کہاں سے ہے؟ کہ ایک بندہ 2 درم کا دے گیا ہے۔ فرمایا یہ تو میرا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ آقا کوئی بات نہیں امیر المومنین، اگر آپ کا ہے تو وہ 2 درم دے گیا، میں آپ سے نفع نہیں لیتا، 2 درم آپ دیں اور یہ لے جائیں۔ امیر المومنین مسکرا پڑے، فرمایا دیکھو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ 2 درم میں اس کو دوں گا، اس کا معاوضہ، اس کو انعام دوں گا کہ اس نے میری سواری کا خیال رکھا ہے، لیکن اس نے اپنے مقدر کا انتظار نہیں کیا، جلد بازی کر کے حلال طریقے سے نہیں لیے، حرام لے لیے کر کے۔ وہ مجھے اور آپ کو ملنا وہی ہے جو اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے، اور اختیارات ہمیں کیا ملے ہیں؟ حلال حرام کرنے کے۔ یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے۔ اگر اختیار نہ ہو تو جزا سزا کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا اس کائنات میں جو چیز بھی زندہ مخلوق ہے سب کی روزی کا ذمہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک وعدہ کیا ہوا ہے جس کا اکثریت ہماری نہیں یقین رکھتی، اور ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا اور ہم سب اس پہ ڈٹائی کے ساتھ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے وعدہ جو کیا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ روزی کا ذمہ کس کے ہے؟ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تیرا ہی ذمہ نہیں، کیڑے مکوڑوں کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اچھا اس پہ میرا اور آپ کا یقین کوئی نہیں، میں سب کا نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ، اکثریت کا یہ حال ہے۔ بھائی ناجائز کام سے بچو، رشوت سے بچو، بے ایمانی سے بچو، کم تولنے سے بچو، جھوٹ فراڈ سے بچو، چوری چکاری سے، یہ ساری چیزیں بچو، ملاوٹ سے بچو۔
تو کیا جواب آتا ہے؟ بچے کیسے پالیں؟ بچے نہیں پالنے ہم نے بھئی، بچے تم پال رہے ہو ظالم. یا نہ توحید رہتی ہے، نہ سنت رہتی ہے، نہ موحد رہتا ہے، نہ مشرک رہتا ہے. کہاں میں اپنا رازق بن گیا، اپنی بچوں بیوی بچوں کا رازق بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑا میں نے گناہ اور ارتکاب اور کیا کرنا تھا گناہ کا. جب اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ تیری روزی تو میرے ذمے ہے، تیری تو ایک ڈیوٹی لگئی ہے، جو تیری ذمہ داری ہے اس میں ڈنڈی نہ مارنا، اس کو صحیح سمت میں چلانا. بات تو اتنی تھی اور تم رازق ہی خود بن گئے. اچھا، اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہمیں یقین نہیں جی بچیاں دا پیٹ تے پھر پالنے پیندا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک. جب میں اللہ سے جنگ کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، جرم کر رہا ہوں، بے ایمانی کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں، ناجائز جو ہے وہ ایک دوسرے کا سودا کرانے میں ناجائز جو ہے وہ چھوٹے لا رہا ہوں اس کے، تو یہ اللہ جو ہے وہ راضی ہے، وہ مجھے رزق دے رہا ہے. اور جب میں اس کا تابع فرمان بن جاؤں گا، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤں گا، اس کی بغاوت چھوڑ دوں گا، تو کیا وہ میرا رزق چھین لے گا؟ نعوذ باللہ. ہم نے اللہ کو کس کسوٹی پہ پرکھا ہوا ہے یار؟ پھر ہمارا رب بھی وہ ہے، ہم اس کے بندے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اس سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی پھر اپنے ایمان کو ٹٹولیں؟ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. اور جس کا اس نے وعدہ کیا اس پہ مجھے یقین نہیں میرا، اور جس کا اس نے وعدہ کیا ہی نہیں کہ میں سب کو بخش دوں گا. آج کے دن تک تو مجھے یہ ایسا نہ قرآن کی آیت ملی ہے نہ حدیث رسول ملی ہے. آپ کے علم و فضل میں تو مجھے بتا دیں، شاید میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کہیں لکھا ہو یا رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ اللہ نے فرمایا میں سب کو معاف کروں گا. ایسا ہے جی؟ بتائیں بھائی ایمانداری سے، ایسا ہے؟ اللہ نے سب کو یہ نہیں فرمایا کہ سب کو معاف کروں گا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا جو غلط کام سے واپس ہٹ آئے گا، تائب ہو جائے گا، میں تو اس کو معاف کروں گا. اپنی اصلاح کر لے گا، میں اس کو معاف کروں گا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا سب کو معاف کروں گا. جہاں جرم کرتے وقت بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں جی وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بخشنے والی ذات ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والی ذات ہے، لیکن اس کا عذاب کیا ہے؟ علیم العذاب ہے، وہ شدید العقاب ہے، قہار ہے، جبار ہے. وہ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. وہ میری ہر حرکت کو جانتا ہے، اور جہاں جہاں جو بندی اور بندہ اس کے پاس پہنچ رہا ہے، ہر چیز پہ اس کا علم اور اس کی نظر ہے. کل فی کتاب مبین. ہر چیز اس کے لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سے آگے آئندہ جمعتوں انشاءاللہ بیان کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ میں نے اپنے دو بچوں کو آگے پیچھے کیا تھا. یہ اصل میں باتیں کر رہے تھے، شاید ان کو مسئلہ کا علم نہیں تھا.
اور بھی کچھ دوست احباب جو نئے آتے ہیں، میں اکثر یاد دہانی یہ کراتا رہتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. شاید پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایسی عبادت ہے جمعے کی واعظ، تقریر اور خطبہ سننا، کہ اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. اس کا دوسری جو ہے عبادتوں میں فرق بہت زیادہ ہے. ساری عبادات کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے، کچھ نہ کچھ پڑھنے کا نام ہے. لیکن یہ جو جمعہ کی عبادت ہے، جب خطیب کھڑا ہو جاتا ہے الحمدللہ شروع کر لیتا، اس کے بعد تقریر کرتا ہے آخر تک، تو اس وقت آپ 2 رکعت پڑھیں گے آ کے بیٹھنے سے. فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، آپ 2 رکعت پڑھیں گے قبل ان یجلس. فَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، مختصر رکعتیں 2 پڑھ کے اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے. پھر آپ ساری توجہ، سارا دھیان خطیب کی طرف لگا دیں گے. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نیچے چٹائی کے تنکوں کو چھیڑتا ہے وہ بھی اپنے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. ہم آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک دوسرے سے گپ شپ بھی کرتے ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہے بچے، ٹھیک ہیں، یہ ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں، اور خطیب بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت میرے آقا کا فرمان ہے، کچھ نہیں ملتا بندے کو، جیسے آتا ہے نایا دھویا ایسے ہی واپس چلا جاتا ہے، ثواب سے خالی جاتا ہے. بلکہ دوران تقریر، دوران واعظ کوئی مسئلہ پوچھ لے کسی سے، تب بھی اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. آگے بتانے والا بتا دے تو اس کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے. یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں. ابی بن کعب کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک شریف جو ہے اس کی تلاوت آپ نے منبر پہ فرمائی، اور اس کی روشنی میں بڑے بڑے تاریخی واقعات جو تھے ماضی کے، ان کو ہمیں یاد دلا کر ہمیں اللہ کی وحدانیت یاد دلائی، اور رب آخرت یاد دلائی، اور رب العالمین کا ڈر جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اٹھایا. اور ابو ذر غفاری مجھے اشارہ کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یہ سورہ ملک کب نازل ہوئی ہے؟ میں نے تو پہلی مرتبہ سنی ہے. مسئلہ پوچھا تھا نا، سورہ ملک کا مسئلہ پوچھا تھا نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے آنکھ کا اشارہ کیا اور وہ بولا نہیں، وہ چپ ہو جاؤ. نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا، شرعی مسئلہ، تو آپ نے مجھے جواب ہی کو نہیں دیا. کعب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب ابو ذر، آج آپ جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں، آپ کو جمعے کا ثواب نہیں ہوا. یہ بڑی تکلیف تھی. ابی بن کعب کے یہ الفاظ بڑی تکلیف والے تھے جو ابو ذر غفاری کو لگے. ابو ذر غفاری سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا مصلی شریف میں بیٹھے ہوئے، عرض کی آقا اب ابی بن کعب نے بڑے سخت الفاظ مجھے بولے. فرمایا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یوں میں نے آپ کی خطاب کے دوران مسئلہ پوچھا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں، اور نماز کے بعد مجھے کہا کہ تمہیں آج ثواب ہی کیوں نہیں ملا. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابی رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب نے سچ کہا ہے، آج آپ کو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوا، آپ جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں. یہ بات بھی لغو ہے، لغو. کسی سے مسئلہ پوچھنا خطاب کے دوران یہ بھی لغو بات ہے. تو ویسے ہی موبائل اوپر کر لو، نیچے کر لو، سوٹ اوپر کر لو، قمیض اوپر کر لو، نیچے کر لو، کیا حالت ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کے خطبے کو صحیح اس کے آداب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آپ میرے سارے میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بزرگ ہیں، تو میں آپ کی خیر خواہی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرا کام ہے میں اس منبر رسول کا امین اور وارث ہوں، اور میرے پاس یہ امانت ہے، اور میں امانت میں خیانت کروں تو روز قیامت مجھے باز پرس ہوگی. تو میں آپ کے لیے جو صحیح ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب.